السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی بڑے پیارے انداز میں آپ حضرات سے محو گفتگو تھے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے نوازا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، مفتیان اعظام بھی تشریف فرما ہوں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اور مشکل سے مجھے ایک بندے کی بھی آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اب آئی ہے آپ حضرات کی آواز۔ تو آج پہلی مرتبہ یہاں پر ختم نبوت کانفرنس میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، تو میں آپ حضرات یقین کریں واللہ باللہ ثم تاللہ، صبح 6 بجے سے بنوں سے میں نے سفر کیا، یہاں تک آیا ہوں صرف اس پروگرام کے لیے، کیونکہ 3 مہینے پہلے میں نے یہاں پر تاریخ دی تھی، تو میں یقین کریں 12 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو اب آپ حضرات نے اپنی محبتوں سے مجھے نوازنا ہے، اور کوئی شعر یا کوئی جملہ سمجھ میں آئے یا اچھا لگے تو سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند کرنی ہے آپ حضرات نے۔ تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کوئی زبان خالی نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر بلند آواز سے نواز والا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں، 2 اشعار پڑھتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا تھا، سنیے گا سنیے گا، توجہ آپ حضرات نے یہاں پہ رکھنی ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ حسن ایسا ہے کچھ، حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، کہ حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، کہ ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا، اور حسن یوسف کہ حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، ارے دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا، ہاں دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا، حسن ایسا کہ کچھ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے گا محبت کے ساتھ۔ شاعر لکھتا ہے کہ بو جہل کے ہتھیار کو بیکار بنا دے، بیکار بنا دے، ہمارے نبی کے معجزے اور پھر ہمارے نبی کے بعد ہمارے جو صحابہ تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے جو ہے نا آپ حضرات جھلکیاں دیکھیے گا۔ شاعر لکھتا ہے کہ بو جہل کے ہتھیار کو بیکار بنا دے، بیکار بنا دے، بو جہل کے ہتھیار کو بیکار بنا دے، بو جہل کے ہتھیار کو بیکار بنا دے، بو جہل کے ہتھیار کو، بو جہل کے ہتھیار کو بیکار بنا دے، کہ لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے،
تلوار بنا دے، لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے، تلوار بنا دے، لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے، تلوار بنا دے۔ اور صدیق گئے سور میں سرکار کو لے کر۔ پہلا واقعہ سنیے گا، پہلی ہستی کا ذکر کہ صدیق گئے سور میں سرکار کو لے کر، سرکار کو لے کر، ایک سانپ بھی رہتا تھا اسی غار کے اندر، غار کے اندر، ایک سانپ بھی رہتا تھا اسی غار کے اندر، غار کے اندر۔ وہ کہنے لگا چپکے سے صدیق کو ڈس کرے، وہ کہنے لگا چپکے سے صدیق کو ڈس کرے، وہ کہنے لگا چپکے سے صدیق کو ڈس کرے کہ ایڑی ہٹا لے راستہ، ایڑی ہٹا لے راستہ، ہموار بنا دے۔ لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے، تلوار بنا دے، لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے، تلوار بنا دے، لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے، تلوار بنا دے۔ اور ابو جہل کے لشکر کے لیے مثل قضا تھی، مثل قضا تھی، ابو جہل کے لشکر کے لیے مثل قضا تھی، مثل قضا تھی۔ سرکار دو عالم کی یہی، سرکار دو عالم کی یہی رب سے صدا تھی، رب سے صدا تھی، سرکار دو عالم کی یہی دل سے صدا تھی، دل سے صدا تھی۔ رب کے حضور بس یہی آقا کی دعا تھی، رب کے حضور بس یہی آقا کی دعا تھی، رب کے حضور بس یہی آقا کی دعا تھی کہ فاروق کو اسلام کی، فاروق کو اسلام کی دیوار بنا دے۔ لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے، تلوار بنا دے، لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے، تلوار بنا دے۔ اب تیسری ہستی کا ذکر سنیے گا، بڑے خوبصورت اشعار میں بڑی پیاری ہستی کا ذکر آ رہا ہے، سنیے گا۔ محبت میں ڈوب کر آپ حضرات نے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے، سنیے گا کہ کلمہ جو پڑھا حبشی نے مت پوچھیے قسمت، مت پوچھیے قسمت، کلمہ جو پڑھا حبشی نے مت پوچھیے قسمت، مت پوچھیے قسمت، آغوش میں لینے انہیں خود آ گئی جنت، آ گئی جنت، آغوش میں لینے انہیں خود آ گئی جنت، آ گئی جنت۔ پھر کیوں نہ مچلتے ہوئے سرکار کی رحمت، پھر کیوں نہ مچلتے ہوئے سرکار کی رحمت، پھر کیوں نہ مچلتے ہوئے سرکار کی رحمت۔ پل میں بلال حبشی کو، پل میں بلال حبشی کو سردار بنا دے، لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے، تلوار بنا دے، لکڑی کو نبی چھولے تو تلوار بنا دے، تلوار بنا دے۔ ابو جہل کے ہتھیار کو بیکار بنا دے، بیکار بنا دے، ابو جہل کے ہتھیار کو بیکار بنا دے، بیکار بنا دے۔
اچھا میں ایک کلام اور آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، سنیے گا محبت کے ساتھ۔ شاعر لکھتا ہے کہ ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، ہاں ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہاں درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، روضہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، روضہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اور پہلا شعر سنیے گا، سماعت کیجئے گا، کیا لکھتا ہے شاعر کہ غار کے منہ پہ مکڑی نے جالا تنا، غار کے منہ پہ مکڑی نے جالا تنا، اور انڈے کبوتر نے بھی دے دیے، اور انڈے کبوتر نے بھی دے دیے، بیٹھ جائیں گے کفار تھک ہار کر، بیٹھ جائیں گے کفار تھک ہار کر، مصطفیٰ کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مصطفیٰ کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اور اگلا شعر سنیے گا، شاعر ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، ایک میسج دیتا ہے، سنیے گا کیا لکھتا ہے شاعر کہ گھر کی دہلیز گو یا کہ بازار گو، گھر کی دہلیز گو یا کہ بازار گو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور میرے آقا کے دان ون نجم کی، میرے آقا کے دان ون نجم کی، ایک تبسم سے پھیلی عجب روشنی، ایک تبسم سے پھیلی عجب روشنی، گمشدہ سوئی ایک آن میں مل گئی، گمشدہ سوئی ایک آن میں مل گئی، ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کون عائشہ؟
سنیے گا شاعر لکھتا ہے کون عائشہ کہ نبی کا یہ سسر گئے جینا محبوب کر گئے، نبی کا یہ سسر گئے جینا محبوب کر گئے، انبیاء رسول بعد سب سے بالا تر گئے، سفر گئے یا حضر گئے، سفر گئے یا حضر گئے، صدیق ہم سفر گئے، حضور کا محافظ ہے اور معتبر گئے، حضور کا محافظ ہے اور معتبر گئے، عائشہ کا پیدر گئے، عائشہ کا پیدر گئے، عظیم اس قدر گئے کہ حرم مصطفیٰ میں اسی کی دکھ تر گئے، وفات کا گئے لمحہ، وفات کا گئے لمحہ، عجیب منظر گئے ہے گود عائشہ کی اور مصطفیٰ کا سر گئے، اے عائشہ کے بیٹو، اے عائشہ کے بیٹو، آؤ تمہیں سناؤں، فضیلتیں بتاؤں، عظیمتیں گناؤں، وہ روضہ محمد، وہ روضہ محمد جو عظمتوں کا گھر گئے، جو رفعتوں کا گھر گئے، جو رحمتوں کا در گئے، اسی میں محوے آرام سید البشر گئے، اسی میں محوے آرام سید البشر گئے، وہ ایک طرف عمر گئے، وہ ایک طرف عمر گئے تو ساتھ ساتھ سویا صدیق اکبر گئے، ہاں وہ ایک طرف عمر گئے تو ساتھ ساتھ سویا صدیق اکبر گئے، صدیق کے دیوانوں، صحابہ کے دیوانوں، مگر تمہیں خبر گئے جو روضہ انور گئے، یہ مومنوں کی ماں امی عائشہ کا گھر ہے۔ آخر میں ایک کلام میں ایک کلام، بلکہ کلام نہیں، صرف ایک شعر ختم نبوت پہ پیش کر کے پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا، اور ایک شعر ختم نبوت پہ اور ایک شعر جو ہے نا، مجھے یہاں پر کچھ پٹھان ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں تو میں خود بھی پٹھان ہوں، ایک شعر میں پشتو میں پیش کر کے پھر انشاءاللہ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ ایک شعر سنیے گا ختم نبوت پہ۔ ہم میرا اعلان ہے رہبر وہ نہیں ہو سکتا، میرا اعلان ہے رہبر وہ نہیں ہو سکتا، جو فریبی ہو تو لیڈر وہ نہیں ہو سکتا، جو فریبی ہو تو لیڈر وہ نہیں ہو سکتا، جو کرے آج نبوت کا کوئی بھی دعویٰ، جو کرے آج نبوت کا کوئی بھی دعویٰ، تو وہ جھوٹا ہے پیمبر وہ نہیں ہو سکتا، تو وہ جھوٹا ہے پیمبر وہ نہیں ہو سکتا۔ سنیے گا پشتوں میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، جو پنجاب کے میرے ساتھی ہیں، پنجابی حضرات بیٹھے ہیں، یہ انجوائے کریں، اور پشتوں والے حضرات سنیے گا۔ سردار نبی کلا بدر زمان، اچھا یعنی تو انو سارے انو سمجھ آ رہی ہے۔ سردار نبی کلا بدر زمان، و دلدار نبی کلا بدر زمان، ہو زما پزڑ استاد روزی دی ارمانونا، سردار نبی و دلدار نبی کلا بدر زمان، ہو تو مرتبہ لری بلندا، او درب پدر کی قدر ملدا، ہے تو مرتبہ لری بلندا، او درب پدر کی قدر ملدا، شوی قرآن کی مولا دکڑی پا قرآن کی صفتنا، سردار نبی و دلدار نبی کلا بدر زمان، ہو اغا گلی چی گلان در
چې د ناست خندا دی راشي پسرو لبو او په جنتونو کې رضوان درنا ہے چې د ناست خندا دی راشي پسرو لبو او په جنتونو کې رضوان درنه شرمیږي او زار قربان شمستا د لوړې مرتبې لا نور سپوږمۍ ځمکه اسمان درنه شرمیږي